میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگی میں اپنا رب پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں اگر اللہ ہے تو ہی سارے مفہوم اور کانسیپٹس کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کو مائنس کر کے اگر کسی مفہوم کے بارے میں بات کرنی ہے یا کسی حصی اور معنویت کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ساتھ زندگی کا لطف ہے اور لذت ہے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کر رہا تھا ابھی بات کرنے سے پہلے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک فطرت، ایک ڈیزائن پر بھیجا ہے، اس کو ایک سٹرکچر بنا کے بھیجا ہے، اس کی اسپرٹ کا، اس کی روح کا بھی، اس کے جسم کا بھی۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور اس وقت تمہارے پاس علم اور نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے انسان کی پرسیپشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی سوچ بچار اور تفکر اور اس کے تدبر کے پروسیس اور سلسلے کو شروع کرنے کے لیے، اور انسان کی عقل کو ادراک کے پروسیس میں ڈالنے کے لیے، اور انسان کو موازنہ کرنے کے لیے، اور انسان کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے اور بلڈ کرنے کے لیے اور پہنچنے کے لیے، اصول بنانے کے لیے اور اصول توڑنے کے لیے، اور جذباتوں کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اور خود کو سمجھنے کے لیے اور مختلف جنس اور اجناس کو سمجھنے کے لیے، مختلف سپیسیز کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، سوچ دی ہے، سب سے پاورفل چیز دی ہے، شعور دیا اس کو، تاکہ وہ اس کے بعد لعلکم تشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر تک پہنچے سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد۔ اور صحیح مسلم والی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ بچہ ہم نے ٹھیک بھیجا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یا جو تربیت کے پہلے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی اللہ کی طرف رجحان سے اور توجہ سے ہٹ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میں ان دونوں آیت اور حدیث کو اپنا پریمس بنا کے جو میں آج کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسا آلہ دیا ہے جسم میں جو بلوغت اور میچورٹی کی ایج تک پہنچنے کے بعد، ایک میچورٹی وہ ہوتی ہے جہاں انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، مطلب اس کی عقل اس میچورٹی پہ آ جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط کو سمجھ سکتا ہے اور نفع نقصان کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ دو علیحدہ چیزیں، نفع نقصان ایک علیحدہ چیز ہے اور صحیح غلط ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور دوسرا وہ عاقل بھی ہوتا ہے، اور بالغ کا تعلق اس کی پیوبرٹی کے ساتھ ہے، اس کی فزیکل ایج کے ساتھ ہے، کہ اس کی جسم کی طاقت وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب اسے ہم کہیں گے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے ایک ایج تک۔ تو ایک میچورٹی یہ ہے، اور ایک میچورٹی سبجیکٹیولی وہ دوسری ہوتی ہیں جہاں انسان ایکسپیرینس وائز میچور ہو چکا ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ مڈ 30 سے 40 کی عمر تک وہ بلڈ ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی آلے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا بوٹی ہے، there is a flesh in a human body، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کی پوری باڈی کا جو فنکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو جائے تو انسان کی پورا جسم بھی فاسد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، حروف تنبیہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہنا، اس کا تعلق وہ دل ہے۔ تو دل ایک بڑی ہی گہری ایجوکیشن اور اسٹڈی اور ایکیڈیمکس کا نام ہے کہ یہ قلب کیا چیز ہے۔ اس قلب کے بارے میں اتنی بڑی ایک بات اللہ نے کہہ دی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک ایسا دن جس دن انسان کی سب سے محبوب دو چیزیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کی سوچ، عقائد، نظریات، پرسیپشنز، تھاٹ پروسیس، سٹرگل، جہاد، جد و جہد، عمل، اپنی استدلال اور اپنے ارادوں کو ایک منضبط کر کے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہوتے ہیں یا مال یا پیسہ یا اولاد۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کے لیے تیری ساری زندگی کا رخ رہا ہے، جس چیز کی وجہ سے تو ڈائریکٹڈ رہا ساری زندگی، عمل کی تو نے عمل کے انبار لگا دیے اس پر، عاملۃ ناصبہ، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ پیسہ، مال یا اولاد۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ دونوں نہیں دیں گے تجھے فائدہ۔ تو اللہ نے نلیفائی کر دیا اس چیز کو جس کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کیا ہوتا ہے، یا انسان نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اصل بنایا ہوتا ہے، مینز ٹو این اینڈ نہیں، ذریعہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، اور بنون اس لیے کہا ہے کیونکہ بیٹوں کے بعد ہی انسان کچھ اور ڈومین میں چلا جاتا ہے، بیٹوں کے بعد ہی انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور چیز ہوں، بیٹوں کی پیدائش کے بعد ہی انسان کچھ اور نظریہ تصور یہی رہا ہے کہ یہ طاقت، پاور، سہارا اور قبیلہ اور نفری کے لحاظ سے بازو ہوتے ہیں سلطنت بڑھانے کے لیے اور سلطنت سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ تعصب رہا ہے ہمیشہ سے تاریخ کے اندر کہ بیٹیوں کی طرف ان کے رجحان نہیں تھے اور بیٹوں کی طرف ہمیشہ سے رجحان رہے ہیں، اور یہ آج ہمارے کلچر میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بیٹے بھی جو تیری زندگی میں فخر کیا ایک، اور تیرا ایک سہارا اور ایک تیری ڈیپینڈنسی اور توکل تھا تجھے جس پر، اور مال جس کی وجہ سے تو سوچتا ہے کہ سارے ریسورسز تو قابض آج کر لے گا، یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو ایک ایسا دل لایا ہو جو سلیم ہو۔ تو اللہ نے قیامت کے دن جنت میں جانے کی جو ٹکٹ ہے نا، جنت میں داخل ہونے کا جو قرینہ ہے اور جو جنت میں داخل ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے اور اللہ کی قربت کو پانے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس کا محل اللہ نے دل بنایا ہے۔ دل اگر سلیم ہے، دل ٹھیک ہے، دل تو نے صحیح سنبھالا ہوا ہے، الا وہی القلب، اگر دل تو نے صحیح پروسیس کر دیا، اور دل اگر تیرا صحیح ہے تو دل سے مراد یہ اندر کی دنیا ہے نا، اللتی فی الصدور، یہ سینے کے اندر کی دنیا ہے نا، یہ روح، یہ سوچ، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ ادراکات، یہ اندر دل کے اندر خواہشات، یہ شہوات، یہ اندر دل کے جو ہے سوچ، اس کی عقائد، اس کے نظریات، قوت ارادہ، دا پاور ٹو تھنک، دا پاور ٹو ایکٹ، دا پاور ٹو کوشچن، دا پاور ٹو ریزن، یہی ہے نا دل۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی میں وسوسے، اسی میں کنفیوژنز، اسی میں ڈاؤٹ، اسی میں شیطان گھر بناتا ہے، اسی کے اندر انسان کی جو ہے وہ فرشتے بھی اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ شیطان بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دل اصل محل ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا، اور اسی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی خود کو کہیں پہنچاتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور پھر ایک قافلے کو اور ایک سوچ کو اور ایک نظریے کو پہنچاتا ہے کہیں پر۔ تو پہلی بات کر کے کہ اللہ نے دنیا میں انسان بھیجا اور پھر اس کو ایک دل دیا، اور بالغ اور عاقل کی عمر تک پہنچنے کے لیے، اس دل کو بالغ اور عاقل تک پہنچانے کے لیے یہ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہاں تک اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ دل ایک فزیکلی اور میڈیکلی اور اسپرچولی بھی میچورٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب اس کی پاورز جو ہیں اس سے انسان نے کچھ کرنا ہے۔ مگر یہی دل اور یہی سوچ اور یہی نظریہ اور یہی محل جو سینے کے اندر انسان کے ہے، یہی روح، یہ میچور ایک دوسرے لیول پہ بھی کہلاتی ہے جب اس نے سارے تجربات لے لیے ہوتے ہیں، سارے ادراکات لے لیے ہوتے ہیں، جب اس نے ساری مارے کھا لی ہوتی ہیں، جب اس نے ساری کاٹ لی ہوتی ہے، جب اس نے سارے دھوکے دیکھ لیے ہوتے ہیں، جب اس نے اپنی حقیقت اور نفس کی حقیقت بھی سمجھ لی ہوتی ہے، جب اس نے رب کے ساتھ بھی اتنی ایکسپیریمنٹیشن کر لی ہوتی ہے کہ یہ پہنچ چکا ہوتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ کہیں پر، جب اس نے دوستوں کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، جس نے رشتہ داروں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے غداروں بے وفاؤں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنی کنوینئنسز بھی پرکھ لی ہوتی ہیں، اور اس نے لوگوں کے کمفرٹ زونز بھی پرکھ لیے ہوتے ہیں، اس نے مزاجوں کی افراد تفرید بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اپنے اندر کی شدت بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور تساہل بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنے اندر کا ڈرپوکی بزدلی بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور اپنے اندر کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اس نے محبتوں کے زوال اور عروج بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور اس نے بغض اور حسد اور تکبر کے باپ بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں۔ تو تب یہ دل ایک ایسے لیول پر جا کے پہنچتا ہے جس کو پھر دنیا میں بڑی قیادتوں کو لیڈ کرنے کے لیے نصیب ہوتا ہے، یا پھر وہ اس ٹائم پر ساری حقیقتوں کا ادراک کرنے کے بعد نا
دم توڑ دیتا ہے اور وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو لمٹ لیس پوٹینشیل دیا ہے اس دل میں. مدعے پر آتے ہیں آپ. اللہ نے انسان کو ایک نیوکلیئر انرجی دی ہے اس کے اندر کہ اس انرجی سے اگر وہ صحیح طریقے سے فوکس کر لے گا, صحیح طریقے سے لگائے گا جہاں اس کے لگانے کا محل ہے, تو یہ 30, 35 اور 40 کی عمر میں آ کے وہیں پر آ کے پہنچے گا جہاں پر اس سے لیا جائے گا تو اس سے کام قوموں کی امامت کا والا جو جملہ ہے اقبال کا, یہ پھر بنا ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ اتنا زیادہ سمجھدار, دقیق, عمیق, فہیم, ایکسپیرینسڈ, بصیرت والا اور حوصلے والا اور تحمل والا اور چیزوں کو سمجھنے والا اور بردباری والا ہوتا ہے کہ یہ لگامیں سنبھال سکتا ہے ہر اس چیز کی جو اس سے اپنی بے وقوفانہ, اپنی بدتمیزی, اپنی بد تہذیبی, اپنی کم عمری, اپنی کم علمی, اپنی بد سلیقی اور اپنی ہر اس وجہ سے جو اس کے ہاتھوں سے حالات اور جس سے جڑے ہوئے لوگ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے سنبھال سکتا ہے کیونکہ اس نے اس پروسیس سے وہ 20, 25, 30 سال کاٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اگر ہر چیز کو اس دل نے اس طریقے سے نہیں کیا ہوا جس طریقے سے کرنے کا حق اور محل تھا, تو آپ کو لوگ ملیں گے جو جتنا نقص اور کمزوری ان کے اندر ہوگی, ان کے قلب کے اندر, وہ کمزوری اور نقص ان کی ظاہری زندگی میں بھی دکھے گی آپ کو, چاہے وہ ان کی اجتماعی پاور کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کہ وہ کلیکٹیولی کتنے اسٹرانگ لوگ تھے, یا وہ ان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو کہ اس کا انفرادی سکینت اور سکون اور اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے, وہ اپنی باڈی پر کتنا کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک کتنا بڑا کنبہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جتنا نقص ہوگا اس قلب میں اتنا نقص ہوگا اس زندگی میں.